السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب کو عموماً صحرا اور ریت کے ملک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن مملکت کے کئی علاقے زرعی ترقی کی نئی مثال بن رہے ہیں۔ موسم گرما کے آغاز کے ساتھ مقامی منڈیوں میں تازہ پھلوں کی بھرمار دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں انگور کی پیداوار 128,000 ٹن سے تجاوز کر سکی۔ تبوک، قصیم، حائل، الجوف، مدینہ، عصیر اور طائف میں بڑے پیمانے پر انگور کی کاشت ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری امن معاہدے کے بعد ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال ہو رہی تھی، تاہم ایک نئے واقعے نے تشویش بڑھا دی۔ 26 جون کو 3 غیر ملکی تیل جہازوں کو واپس خلیج کی جانب بھیج دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جہازوں نے ایرانی حکام سے اجازت یا رابطہ کیے بغیر گزرنے کی کوشش کی تھی۔ IRGC بحریہ نے مداخلت کرتے ہوئے انہیں روک دیا۔ ایران نے خبردار کیا کہ مقررہ راستوں کے علاوہ کسی اور راستے کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بھارت کی ریاست تمل ناڈو میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں شادی کے صرف 1 مہینے بعد ایک خاتون کی جان چلی گئی۔ پولیس کے مطابق انیتا اپنے شوہر سریش کے ساتھ مندر کے لیے گئی تھی۔ دونوں بندروں کو پھل کھلا رہے تھے کہ اچانک بندروں نے انہیں گھیر لیا۔ خوفزدہ ہونے پر انیتا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پہاڑی سے نیچے جا گری۔ حادثے میں ان کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اپنی بیوی کو آنکھوں کے سامنے کھونے پر شوہر غم سے نڈھال۔ مہاراشٹرا میں 28 جون کو ہونے والے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ TET ملتوی کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق تھانے ضلع میں کچھ مشتبہ سوالات برآمد ہوئے جو TET امتحان سے ملتے جلتے ہیں۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر بھیونڈی میں کارروائی کی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں بعض سوالات کی مماثلت سامنے آئی۔ محکمہ تعلیم اب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اصل پرچہ ہے یا فرضی سوال نامہ۔ حتمی رپورٹ کے بعد اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر TET کے مبینہ پرچہ لیک معاملے پر BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ میں ناکام ثابت ہوئی۔ اویسی نے الزام لگایا کہ حکومت دیگر معاملات میں مصروف رہی جبکہ ہزاروں امیدواروں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس مبینہ پرچہ لیک کا ذمہ دار کون ہوگا۔ ان کے مطابق حکومت کی نااہلی کا خمیازہ نوجوانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 2005 سے پہلے کے 10، 20، 50 اور 100 روپے کے نوٹ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بینک آف مہاراشٹر نے اس خبر کو مکمل طور پر جعلی قرار دیا۔ بینک نے وضاحت کی کہ اس حوالے سے کوئی نیا حکم جاری نہیں کیا گیا۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے افواہوں پر یقین نہ کرے۔ بینک نے کہا کہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کی جائے۔ بنگلور میں ایک موٹر سائیکل سوار اس وقت زخمی ہوا جب اچانک درخت کی ایک بڑی شاخ اس کے سر پر آ گری۔ حادثے کے بعد راہگیروں نے فوری طور پر زخمی کو اسپتال منتقل کیا۔ ماہرین کے مطابق اگر متاثرہ شخص نے ہیلمٹ پہن رکھا ہوتا تو شاید چوٹ سے بچ سکتا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کر دیا۔ حیدرآباد میں ایک عورت واٹس ایپ گروپ سے نکالے جانے پر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ انہیں ذہنی اذیت دی گئی۔ پولیس کے مطابق متعلقہ واٹس ایپ گروپ مقامی مسائل پر گفتگو کے لیے بنایا گیا تھا جہاں سیاسی پیغامات کی اجازت نہیں تھی۔ متعدد وارننگز کے باوجود خاتون نے سیاسی پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس کے بعد گروپ ایڈمن نے انہیں نکال دیا۔ پولیس کے مداخلت کے باوجود ایڈمن نے انہیں دوبارہ شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ حیدرآباد کے ملے پلی علاقے میں واقع مشہور فش فرائی ہوٹل پر فوڈ سیفٹی حکام نے اچانک چھاپا مارا۔ مارنے کے دوران کئی باضابطگیاں سامنے آئی۔ حکام کے مطابق ہوٹل کا لائسنس ختم ہو چکا تھا لیکن کاروبار جاری تھا۔ مزید یہ کہ فش فرائی میں مصنوعی رنگ استعمال کیے جا رہے تھے۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری بھیج دیا اور رپورٹ کے مطابق قانون کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے معذور افراد کی سہولت کے لیے 14 آٹوز لانچ کیے۔ وزیر ستقہ نے کہا کہ حکومت معذور افراد کو مساوی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 13,000 سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپس قائم کیے جا چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کو قرض اور روزگار کی سہولتیں بھی فراہم کی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے موسیٰ ریور فرنٹ پروجیکٹ کے لیے خصوصی تجربہ مرکز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ یہ مرکز نکلیز روڈ پر قائم کیا جائے گا۔ اس میں عوام کو منصوبے کے تفصیلات اور ترقیاتی کاموں سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بے گھر ہونے والے افراد کو پہلے ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کی ہدایت بھی دی۔ تلنگانہ کے امرآباد ٹائیگر ریزرو میں شیروں کی تعداد بڑھ کر 42 ہو گئی۔ گزشتہ سروے میں یہ تعداد 36 تھی۔ حکام کے مطابق ریزرو میں 18 مادہ اور 14 نر شیر موجود ہے۔ 8 بچوں اور 2 ذیلی بالغ شیروں کی موجودگی افزائش نسل کی کامیاب ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر رہائش، خوراک اور تحفظ کی وجہ سے شیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔
आंध्र प्रदेश में कई शादियां करके धोखा दही करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने मुख्तलिफ अफराद से शादियां करके लाखों रुपए हासिल किए। एक मुतासिरा शख्स ने शादी के पहले 3.8 लाख रुपए दिए थे। खातून 3 दिन बाद घर छोड़कर भाग गई। तहकीकात में मालूम हुआ कि वो पहले भी कई अफराद को धोखा दे चुकी थी। पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। महबूब नगर में शादी की तकरीब का बचा हुआ खाना खाने से 29 अफराद की तबीयत खराब हो गई। मुतासिरीन में 17 बच्चे और एक हामिला खातून भी शामिल है। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हुकाम ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर फूड पॉइजनिंग का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तमिलनाडु हुकूमत ने एक नई फलाही स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले हर नवमौलूद को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। हुकूमत इस मंसूबे पर सालाना 755 करोड़ रुपए खर्च करेगी। स्कीम का आगाज 15 सितंबर से मुतवक्के है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 7 दिनों तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। शुमाली और मशरक़ी अजला के लिए खुसूसी इंतबा जारी किया गया। कई अजला में येलो अलर्ट नाफिज किया गया। महकमे के मुताबिक बाज़ इलाकों में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हैदराबाद में भी शाम और रात के वक्त में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज़। जुड़े रहे शमा न्यूज़ से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।